دوستو، تم سے میری مؤدبانہ گزارش، ادباً التماس، میری خواہش، میری درخواست ہے، تم مجھے اپنا بھائی سمجھ کر میری خواہش کو قبول کر لو۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، علماء اہل سنت سے بغاوت نہیں، سنی مشائخین سے بغاوت نہیں، سنی امام سے بغاوت نہیں۔ لاکھ غلطیاں کر لے، وہ ہمارا بھائی ہے، کمرے میں بیٹھ کے اس کی اصلاح کریں گے۔ آپ نہیں بول سکتے تو بزرگوں سے گزارش کر کے ان کو بلوائیں گے، مگر مخالفت نہیں کریں گے۔ کریں گے کریں گے نہ، مخالفت نہیں ہوگی، ادب ہوگا، احترام ہوگا، پیار ہوگا، ان کو جان سے زیادہ عزیز رکھا جائے گا۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اپنے علماء سے الجھ جاتے ہیں، بلک جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، بھیڑ جاتے ہیں، اختلاف اور انتشار کر کے اس کو اتنا ستاتے ہیں، وہ ہمارا بھائی مسجد چھوڑ کے جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب وہ چلا جائے، یاد رکھو پھر دوسرا سنی نہیں ملتا، بد عقیدہ آ جاتا ہے، گستاخ رسول آتا ہے، اور ہماری پوری زندگی بھر کی نمازیں گستاخ کے پیچھے پڑنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے علماء اہل سنت سے اختلاف نہیں، جو بھی ہوگا ہماری جان سے زیادہ عزیز ہوگا۔ کسی پر ہم انگلی نہیں اٹھائیں گے، اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے، کسی سنی بھائی پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے، سنی کمیٹی پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، سنی تحریک پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، کسی پر بھی لب کشائی نہیں کریں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی بھی دودھ کا دھلا پیدا نہیں ہوا، ہر ایک میں عیب ہے، ہر ایک میں خامی ہے، ہر ایک میں خطا ہے۔ آپ میرے ساتھ بھی رہیں گے تو روزانہ 500 غلطیاں مجھ میں آپ نکال سکتے ہیں۔ کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، اگر کوئی دودھ کے دھلے ہیں تو وہ اللہ اور اس کا رسول ہے، وہ اولیاء کرام اور شہداء کربلا ہے، جن میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہم تو عیبوں کے پتلے ہیں۔ ہم میں اگر کوئی یہ ڈھونڈتا ہے، ایک صاحب مجھ کو بولے، مولانا آپ عالم ہو کیسا کرتے ہیں؟ تو بولا، عالم ہوں نبی نہیں ہوں۔ بولا، میرا عمل تیرے لیے حجت نہیں ہے، میرا عمل دیکھ کے تجھے عمل کرنا نہیں ہے، میں بھی انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، مگر میری غلطی کی سزا تو مت دے، میرا رب دیکھ لے گا۔ میں اپنے نبی کو وسیلہ بنا کے معافی مانگ لوں گا، یہ الگ بات ہے، تو حساب مت کر۔ کریں گے میرے بھائی؟ نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات سن لیں، میری گزارش ہے، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے بھائیوں، تم یہ مت سمجھو کہ اہل سنت کا کام کرنا صرف علماء کا کام ہے۔ خدا کی قسم، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے، یہ ہر عاشق رسول کا کام ہے، یہ ہر کلمہ گو کا کام ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اہل سنت کی بات کرتے رہو، گستاخوں کو اہل سنت کی بات بتاتے رہو۔ ہم لوگ کیا کریں؟ بولے جان دو، انہیں آیا جان دو، انہیں بیٹھا جان دو، 4 بیٹھ گئے جان دو، یہ جان دو میں جان چلے گئی، مسجد چلے گئی، محلہ چلے گیا۔ حد تو یہ ہو گئی، گھر کی اولاد چلے جا رہی۔ اب اس کو بولے میاں نہیں جانا جماعت میں، بولے تو تمہیں کو بابا نہیں مان، تم بول رہا کیوں؟ جان دو جان دو، ارے کہے کا جان دو رے؟ اب جان دو گن دو کچھ نہیں۔ اب انشاءاللہ ہم اپنے بیٹے کو خود عاشق رسول بنائیں گے، ہم اپنی اولاد کو خود اہل سنت کا درس دیں گے، پکا وعدہ۔ ہم خود اپنی اولاد کو علماء اہل سنت کی بات سنائیں گے، ہم خود اپنی اولاد کو مشائخین اعظام کی بارگاہوں کا ادب سکھائیں گے، ہم خود اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں لے جا کر ان کے مناقب، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کا رتبہ، ان کا درجہ، ان کا پوزیشن اپنی اولاد کو ہم خود سکھائیں گے۔ اور جہاں محلے میں بیٹھیں گے اپنی خیریت بعد میں بولیں گے، سنت کی بات پہلے کریں گے۔ آپ یہ مت سمجھو میں کو داڑھی نہیں ہے، میں پینٹ بشرٹ پہ ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے انہیں اتنی بڑی چھوڑ کے کر رہا، اپن کاٹ کے نہیں کر سکتے کیا؟ بولو، کریں گے؟ پکا وعدہ۔ آپ اگر یہ مجھے تمانیت دیتے ہیں تو میں محبت کے ساتھ آپ کی محبتوں کو، آپ کے پیار کو، آپ کی عقیدت کو، آپ کی چاہت کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آپ نے جو مجھے استقبال کیا، جو میرے بھائیوں نے مجھے ریسیو کیا، جس انداز میں میرے بھائیوں نے مجھے یہاں لے آیا،
میں ان کی محبتوں کو میرے دل کی گہرائیوں سے سلام کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.